آپ سب ایمان والے ہو، عاشقان رسول ہو، بولو اونٹ کے چمڑے سے جو نالین بنتی ہے، وہ نالین اگر 1 منٹ کے لیے نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، اس نالین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو نبی جس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اس حسین کا مرتبہ کتنا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ اتنی زور کی بارش آدھی رات کے بعد ہو رہی ہے، لیکن کوئی گھر جانے کی بجائے بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو امام کے نام پہ آپ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہونے جن کو پنڈال میں جگہ نہیں، بیچارے وہ پلاسٹک سر پہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ آپ کے سر پہ پلاسٹک نہیں ہے، ظاہر میں تو پلاسٹک ہے لیکن باطن میں امام حسین کی رحمتوں ان کے کرم کا سایہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ان کے سائے میں ہے، وہاں بھی ان کے سائے میں ہے، لیکن میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا کیونکہ رات کے وقت بھیگنے کے بعد صحت بہت اچھی نہیں رہ سکتی، اور چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہماری جماعت کے بڑے اچھے خطیب حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے گزرنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں، صرف 2 باتیں، اس لیے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں وقت پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا بھی ہے۔ صرف 2 باتیں۔ دنیا کے اندر 2 لوگ ہیں اور دنیا 2 گروپ میں تقسیم ہے۔ دنیا 2 گروپ میں تقسیم ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ دنیا 2 گروپ میں تقسیم ہے۔ 61 ہجری کے بعد دنیا ہمیشہ 2 گروپ میں مانی گئی ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ اب دنیا کو یہ پہلے کیسے پتا چلے کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کسے کہتے ہیں۔ یزید ایک انسان ہے اور انتہائی موٹا، بہت زیادہ موٹا تھا، اور اس کی چمڑی بہت سفید بھوری بھوری تھی، اور اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے، جیسے سور پر بال کثرت سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یزید کے اوپر بال تھے، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو یزید کے اندر موجود نہ ہو۔ صرف ایک بات سے آپ کو یزید کی برائی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے، آپ کے اس بنگال میں یا ہمارے مہاراشٹر میں یا ان کے یو پی میں آپ کسی کو بھی چیک کریں، آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے لیکن ماں کا تقدس کبھی پامال نہیں کرتا۔ یزید اس پاپی بدترین اور خبیث مردود انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی، اس کی پاپ کی گندی نگاہ سے اس کی سوتیلی ماں بھی محفوظ نہ رہی۔ اس نے اپنے والد کو جو صحابی تھے بڑھاپے میں دکھ دیے، تکلیفیں دی، اذیت دی، اس اعتبار سے کہ اللہ اکبر، اپنی ماں پر اس نے پاپ کی نظر ڈالی۔ یہ یزید ہے، یزید۔ اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، یہ اتنا ہی نہیں
بلکہ اس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے، پتھر مارے گئے کعبۃ اللہ پر۔ اسی طریقے سے اسی پر بس نہیں، رسول اللہ کے روضے کے قریب اس نے جانور، گھوڑے، اونٹ بندھوائے، اور گھوڑے اور اونٹوں نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے حکم سے یہ وہ انسان تھا جسے یزید کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ علماء اہل سنت یزید سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والا، وہ رسول اللہ کے مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا، وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، اسے یزید کہتے ہیں۔ اور حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا، یعنی ماں کے شکم سے نکل کر۔ امام حسین کی عظمت کو سمجھو، ماں کے شکم سے نکل کر سب سے پہلے امام حسین کو ام الفضل کے بعد جس مرد کی گود میں دیا گیا ہے وہ گود محمد الرسول اللہ کی گود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاید آپ اس عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے تو میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، اللہ اکبر۔ نبی کی گود کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ اکبر۔ آپ سب ایمان والے ہو، عاشقان رسول ہو، بولو اونٹ کے چمڑے سے جو نالین بنتی ہے، وہ نالین اگر ایک منٹ کے لیے نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، اس نالین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو نبی جس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اس حسین کا مرتبہ کتنا۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ کتنی عظیم ہستی امام حسین، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے، چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں لوگ جنگل میں رستہ طے کر لیا کرتے۔ سوچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غور فرمائے کتنے عظیم ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے اور کہہ دوں، ارے ہم نے اور آپ نے پہلی غذا کیا کھائی؟ ہمیں پہلا کھانا کھانے کو کیا ملا؟ پہلی غذا کھانے کیا ملی؟ تو آپ سب کہیں گے کسی کو کھجور مولانا نے چبا کر کے ہمارے منہ میں ڈالی، کسی کو شہد چٹایا گیا، یا کھجور منہ میں ڈالا گیا، یا شہد چٹایا گیا، یا زیادہ سے زیادہ اور کچھ میسر نہیں تھا تو ماں کا دودھ ہی پلا دیا گیا۔ کوئی پہلی مرتبہ دودھ پیتا ہے، کوئی شہد پیتا ہے، کوئی چبائی ہوئی کھجور کھاتا ہے، لیکن میرے مولا، میرے آقا، میرے مرشد، میرے امام حسین کی عظمت کو دیکھو۔ جیسے ہی رسول اللہ کی گود میں آئے، ابھی حسین نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا اور نبی نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اپنے نانا کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے بچے ماں کا دودھ پیا کرتے۔ مدرسے میں جانے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان چسا کر وہ سارے علوم امام حسین کے سینے میں ڈال دیے جو اللہ نے میرے نبی کے سینے میں عطا فرمائے تھے۔ اب پتہ چلا امام حسین کون ہے؟ بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ امام حسین وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بات دوسری آ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ ہر انسان کے اندر حسین بھی موجود ہے اور یزید بھی موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بات آخری کر رہا ہوں، توجہ آپ کی، سب کی توجہ ہے، میرے نوجوان بھائیوں کی توجہ ہے، سب کا دھیان ہے میری طرف۔ اب بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی۔ ہر انسان کے اندر ایک حسین موجود ہے اور ایک یزید موجود ہے۔ کربلا کی جنگ آخری مرتبہ کربلا میں نہیں ہوئی،
کربلا کی جنگ ہر لمحہ ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساعت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، اور دونوں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ امام حسین بھی موجود ہے، یزید پلید بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجازن سمجھانے کے لیے ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل انسان کا، آپ لوگ آپس میں بات تو نہیں کر رہے ہیں نا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن بہت مشکل بات میں کرنے لگا ہوں صوفیاء کرام کی۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کا، بولے انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ دل حسینیت ہے۔ دل کیا ہے؟ بولو بھائی، دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ اور نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف۔ اس کو نام دیا گیا یزید کا۔ نفس یزید ٹھہرا اور دل کیا ٹھہرا؟ حسینی۔ اب دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ بس آخری بات، میں نے کہا مجھے جانا ہے، لیکن آخری بات بہت قیمتی بات، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار۔ روزانہ دل کے میدان میں یا روزانہ باطن کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ دل اور نفس دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے آپس میں۔ اب آپ اگر باطن کے میدان میں یا یوں کہہ لے تصور کے میدان میں، خیالات کے میدان میں، تخیل کے میدان میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میدان محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے، مل کے بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کا نام لے لو، کیونکہ امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا حسنی حسینی سید غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جب بیٹے کا نام لے کر مصیبت دور ہوتی ہے تو بابا کا نام لے کر مصیبتیں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو چلو ہم سب مل کر کے دونوں شہزادوں کا نام لیتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ غوث پاک کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو ان آقاؤں کا نام لینے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی، بولنا تو پڑے گا کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے آتھینٹک، ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ علی کے ہاتھ کا رکا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے، علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، مگر تو سب کو چٹھی دینا، ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا۔ بابا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے۔ حسن و حسین شہزادگان رسول جنت میں جائیں گے۔ بولو یزید کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ سب مل کو بولو کہاں جائے گا؟ یزید پلید لانتی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ ارے ماں کا غدار جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا غدار جنت
بتاؤ بھائی، ارے جب کوئی مرغی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جو یزید کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب جنگ ہو رہی ہے، کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ دل حسینیت، نفس یزیدیت، دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ اب سنیے سنیے، غور سے سنیے، رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر جنگ ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف، آپس میں بات نہیں کرنا۔ نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ نفس یزیدیت ہے، دل حسینیت ہے۔ اللہ اکبر، صبح سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ دل کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ، بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا۔ تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر، اس جنگ میں، نفس اور دل کی جنگ میں تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ، اگر تم دل کی بات مان کر، نرم نرم گدے چھوڑ کر، گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی ہو، حسینی۔ آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے، گرم بستر نہیں چھوڑتے، تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو، میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولانا بچا نہیں سکیں گے، مولانا بچا نہیں سکیں گے، پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا، نفس کو دیا یہ یزید ہے، دل کو دیا یہ حسینیت ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر، ارے نادان، تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے، وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے، اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کرے تم سب حسینی ہو، تمہاری نسلیں حسینی رہے، لیکن ایک بات تو سچی ہے نا۔ اللہ اکبر، بولو، یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا، یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا، یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا، یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا۔ میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، سفر میں دل نہیں لگتا، تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا۔ سوچو، جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا۔ امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی، اسلام بچایا، دین بچایا۔ اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں، اتنے بھولے مت بنو۔ اب نماز یزیدیت نہیں ہے، نماز حسینیت ہے۔ اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو۔ چاہے محرم کے 10 جلسے نہیں 10 100 جلسے کر لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے
تو تم یزیدی نہیں ہو، لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب بتاؤ میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی، امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے، امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں اتنی بارش میں بھیگ بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو نا، سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے۔ بولو جب 3 گھنٹہ بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ بنگال والوں، جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا، رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے۔ ارے نادان، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے، توجہ، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے۔ حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے، حسین نے بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ میرا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ یزید کا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ بتاؤ اس میں کوئی شک ہے؟ امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے، اس میں کوئی شک ہے؟ ارے ہندو بھی اگر امام حسین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں گئے۔ عیسائی بھی اگر امام حسین کے اوپر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ سنی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے، شیعہ بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین سجدے میں گئے، وہابی بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین۔ کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مسجد میں سجدہ کرتے تو صرف مسلمان دیکھتا، دوسرے نہیں دیکھتے۔ حسین نے کہا سجدہ وہاں کروں گا جہاں رحمان بھی دیکھ لے، شیطان بھی دیکھ لے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عابدوں کا سجدہ مسجد میں ہے، عاشقوں کا سجدہ کربلا میں ہے، اور وہ سجدہ کیا امام حسین نے، اور ہم آج سجدے سے دور ہیں۔ شربت حسینیت نہیں ہے صرف اس لیے کہ حسین پاک نے شربت باٹا یا نہ باٹا اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ توجہ ہے، جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم تو بانٹتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں ہم صرف 10 محرم کو نہیں، اللہ کا شکر ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کا شکر، ہم 10 محرم 10 کے 10 دن بانٹتے ہیں شربت۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں بھائی 10ویں محرم کا شربت میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم شربت والے۔ لیکن ایک بات میں کہنے کی جو کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شربت باٹا یا نہیں باٹا اپنے نام پر، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں، لیکن امام حسین نے سجدہ کیا، اس کے کروڑوں ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تو شربت پلانے والا کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ ہے حسینی، لیکن سجدہ نہ کرنے والا تو سجدہ نہ کرنے والا کبھی حسینی بولو ہو سکتا ہے؟ حسینی آپ کہتے ہیں ناڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کالے اور پیلے کپڑے پہن کے حسینی بنیں گے۔ میں نے کہا ناڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کپڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، اور جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز بیچی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ تو کڑا بھی خریدا جاتا ہے، اس لیے کڑا حسینیت نہیں ہے، ناڑا خریدا جاتا ہے، ناڑا حسینیت نہیں ہے، کالے پیلے کپڑے خریدے جاتے اور بیچے جاتے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ سجدہ نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے، یہ حسینیت ہے۔
اس لیے اگر حسینی بننا ہے، قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، 10 منٹ کا وقت نکالنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ شاید اس قلندر بے نوا، اس کوثیت مآب کے دربار کے فقیر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے، تم پچھتاؤ گے۔ مرنے کے بعد کہ ہم نے کسی فقیر کو بلایا تھا، اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آج یزید کے ساتھ اٹھنا نہ پڑتا، امام حسین کا دامن نصیب ہو جاتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، نماز سے دور بھاگنے والوں، ناپاک کھڑے رہنے والوں، پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے والوں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، گندے اور شہوانی گانے سننے والوں، یاد رکھنا، جوا کھیلنے والوں، موبائل پر گیم کھیلنے والوں، اس میں سے کوئی کام حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں ہمیں 10 منٹ مل جاتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں گھنٹہ مل جاتا ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، گندی پکچریں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا 55 سے سن رہے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ صرف نان کھٹائیاں لینے کے لیے کربلا سیکھی؟ صرف شیرنی کھانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ یا صرف اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے، سنو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، امام نے کہا نہیں، جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے تھے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا کے لیے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا۔ نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے، کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کربلا کیا ہے؟ توجہ، بتا دوں کربلا کیا ہے؟ ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے لیکن میں ہمت کر رہا ہوں، یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے دی ان کے پاس کہنے کی ہے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کریں، غور کیجئے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی۔ توجہ، یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی ہے۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ توجہ بات، بہت بڑی بات ہے، غور کرنا۔ آپ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئی۔ تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا ذرا دیکھے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصی میں آئے تھے شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصی میں آئے تھے نانا کی شان دیکھنے، کربلا میں آئے نواسے کا مقام دیکھنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کربلا ہے، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں، ہم ایسے حسنی حسینی مولائی پنجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے ہیں۔ نور ہے یا حسین، یا حسین، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور ہے۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔
कितना बड़ा बादशाह है मेरा हुसैन बादशाह, कितना बड़ा बादशाह। मेरा मुर्शिद कैसा मुर्शिद है, सुभान अल्लाह। कि करबला गए तो 1,24,000 अंबिया की रूह आ गई है देखने के लिए आखिरी नबी का बेटा कैसा कुर्बानी देता है कैसे अपना बेटा। इसलिए कहना कि कुरान कहता अबना आना व अबना कुम है, अबना आना वो अबना कुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तो नबी बेटों की हैसियत से किसको ले गए? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हाँ, इसीलिए एक जंग में मौला अली ने कहा था, मौला अली के तकरीबन 18-19 बेटे थे, सबको बिठाया, बोला अली का कौन बेटा है जो अकेले मैदान में जाकर 60,000 के लश्कर से लड़ेगा? तो इमाम हसन उठे, कहा कि अब्बू मैं लड़ूंगा। आपने मैं हसन तुम समझे ही नहीं मेरी बात, मेरे लाडले बादशाह हसन ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। कहा क्यों? आपने कहा ना अली का कौन बेटा जाकर लड़ेगा। ओ तू अली का बेटा कब से पैदा अली से हुआ है, मगर तू तो नबी का बेटा। वाह 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 वाह, मैंने अली का बेटा कहा क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया बनाना व बनाकुम कि अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तो जब अल्लाह के कुरान ने तुझे नबी का बेटा कह दिया तो फिर अब मैं अली का बेटा कैसे? सुभान अल्लाह। पैदा अली से हुआ है तो तू नबी का बेटा, मैं अली के बेटों को कह रहा हूं। तो फिर बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद गाजी अब्बास उठ कर बाबा मैं लड़ूं, मैं अली का बेटा हूं। वो बड़ी लंबी दास्तान है, फिर उधर नहीं जाता, वरना मुझे तो अभी तकरीर ही करना थोड़ा सा, चाहे वो सोच हो रही है कि कहीं मेरी फ्लाइट न छूट जाए। सुबह की फ्लाइट है। हमारे मौलाना सादिक साहब किबला से मैंने कहा था कि मुझे 1:30 बजे तक ख़त्म कर देना, 2 बजे सलात सलाम पढ़ लेंगे और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अब अल्लाह की मर्जी है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो, क्या अर्ज़ कर रहा था, जब इमाम हुसैन करबला में आए तो सिर्फ हुसैन नहीं आए, कैसा मेला लगाया शहजादा हुसैन ने, हुसैन बादशाह ने, कि सारे अंबिया की रूह कहाँ आ गई? बोलो भाई, करबला में। सिर्फ अंबिया की रूह नहीं, सैयदुल अंबिया भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उस पर तो हमारे पास हदीस मौजूद है, सियाए सित्ता की हदीस मौजूद है। आए और हुजूर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि बताऊं क्या कर रहे थे? शहीदों का खून जमीन पे गिरने से पहले नबी अपने हाथों में वो खून एक बोतल में जमा कर रहे थे। इस पर तो रिवायत है ना हमारे पास, उम्मे सलमा वाली रिवायत में, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इब्ने अब्बास वाली रिवायत। तो नबी मौजूद, सैयदुल अंबिया मौजूद, सैयदा फातिमा भी मौजूद। बाबा फरीद ने इसको बताया हमें, सैयदा भी आई है। और क्या करबला है, हुसैन बादशाह तू जहां जाता है तेरी अम्मी भी तेरे साथ है। ये बाबा फरीद बता रहे। बाबा फरीद कहते हैं एक खातून ने ख्वाब देखा कि एक आशूरा की शब है और शबे आशूर में एक खातून है, रोते जा रही है और कंकर उठाकर दामन में भरते जा रही है, रोते जा रही है और दामन उठा के कंकर में भरते जा रही है, रोते जा रही है और कंकर उठा के दामन में भरते जा रही है। बाबा फरीद कहते हैं उस खातून से पूछा गया, माई तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ, और ये करबला का मैदान है, मेरा हुसैन कल जख्मी होकर इसी जगह पे गिरेगा, इसी जगह पे मेरा शहजादा जमीन पे आएगा, तो मैं माँ हूं ना, मुझे डर लगता है जब मेरा हुसैन अपनी सवारी से जमीन पे आएगा तो उसको कोई कंकर न चुभ जाए, तो उसके गिरने से पहले मैं करबला के कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही हूं ताकि मेरे शहजादे के बदन पे कंकर न चुभे। तो सिर्फ नबी नहीं है, सैयदुल अंबिया भी है, सैयदा फातिमा भी है, अली मुर्तजा भी है, इमाम हसन भी है, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार भी है, और किस किस का नाम लूं, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। नबी 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 अर्श पर जाकर जिस दिन उस पर कदम रख देते हैं वो अर्श क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? नबी ने कदम रखे मेराज में तो अर्श क्या बन गया? अर्शे मुअल्ला। और जब करबला में आकर कदम रख दिए तो करबला क्या बन गई? करबला मुअल्ला। हम भी करबला को मुअल्ला कहते हैं, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं आपके सामने, नबी अर्श पर गए मगर आ गए, मगर नबी गए तो करबला थे। हुसैन से इतना प्यार है, आए या अपनी खुशबू वहां बिखेर आए हैं, इसके बारे में हम क्या
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ سکتے اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر. تو امام حسین کو جب کہا یزیدیوں نے 9 محرم کو جنگ کریں، کہا ہم تو پیدا اس لیے ہوئے تھے، لیکن آج جنگ نہیں کریں گے، کل کریں گے. کل 10ویں محرم ہے، عاشور ہے، کل جنگ کریں گے. اور اس بہانے ہم کو ایک رات ایک نائٹ مل جائے گی. کس لیے ملے گی؟ پراپرٹی کا حساب کتاب کرنے نہیں، بچوں کو چومنے نہیں، بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے نہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے نہیں. کیوں؟ کہا ہمیں عبادت بہت پسند ہے. ہمیں ایک رات مل جائے گی تو دل کھول کے تلاوت کر لیں گے، دل کھول کر سجدے کر لیں گے، دل کھول کے تسبیح و تحلیل کر لیں گے. پھر وقت ملے نہ ملے، پھر ٹائم ملے نہ ملے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین کو ٹائم نہیں ہے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں تلاوت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں عبادت کے لیے، وہ تو ٹائم لے رہے ہیں ذکر اذکار کے لیے. اور ہمارے پاس ٹائم ہو کر کے ہم گیم کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں وقت گزار رہے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یزید اتنا گندا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر کے پیشاب کروایا، گوبر کروایا، اس یزید کے ساتھ اٹھو گے تم؟ اس کے ساتھ اٹھنے تھے؟ لڑکیوں سے پیار کرتے رہو گے، حرام کاری کرتے رہو گے. ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ مولوی کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ جلسے اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. اللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم ان کو سچ بتا کے جا رہے ہیں. زنا کرو گے، قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھو گے. لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرو گے، یزید کے ساتھ اٹھو گے. نماز نہیں پڑھو گے، یزید کے ساتھ اٹھو گے. ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، یزید کے ساتھ اٹھو گے. جوا کھیلو گے، یزید کے ساتھ. ارے جوا کھیلنے والوں کے لیے تو میں کئی بار بیان کر چکا. امام غزالی نے لکھا ہے، جو دنیا میں جوا کھیلتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے. تم جوا کھیلتے ہو، بتاؤ جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہاں رو گے، وہاں پچھتاؤ گے. ہو سکتا ہے شاید یہ بھی سوچو، کاش کہ مولانا لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا، کاش کہ مقرر لوگ کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا. لیکن وہاں رونا کام نہیں آئے گا. اللہ نے جوانی دی ہے، بہت اچھا ٹائم دیا ہے، بہت خوبصورت موقع دیا ہے. یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے میری قوم کے جوانوں. یہ زندگی پہلی اور آخری بار اللہ نے دی ہے. اس سے پہلے کبھی زندگی اللہ نے نہیں دی دنیا کی. اس کے بعد بھی دنیا سے چلے جاؤ گے تو پلٹ کر کبھی دنیا میں نہیں آؤ گے. خدا کے لیے حسینی بن کے جیو. نام کے حسینی نہیں، شرنی کھچڑے کے حسینی نہیں، کردار کے حسینی بن کے جیو. اگر کوئی عورت کا حسن سامنے آ جائے، کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آ جائے تو یہ سوچ کر کے آنکھیں نیچی کر لیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر خوبصورت عورت یا لڑکی سامنے آ جائے اور انسان پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے یہ سوچ کے نظر نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اسی وقت بے حساب اللہ اسے جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ. اور جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ایک جملہ کہہ دوں، نمازی تکے عورت کو ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں آئے گا. حاجی تکے، عمرہ کرنے والا تکے، مولوی تکے، خطیب تکے، اللہ کا قانون سب کے لیے ہے. اگر پاپ کی نظر سے عورتوں کو دیکھو گے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. اس بات کا ڈر ہے اگر دنیا سے کلمہ پڑھتے جاتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. ایک جملہ کہہ دوں یہاں جاتے جاتے، جو عورتیں دوپٹہ اوڑی ہوئی ہو، جو عورتیں چادریں لپٹی ہوئی ہو، جب ان کو دیکھنے سے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو عورتیں ہیروئن میں پکچروں میں کام کرتی ہے ننگی ننگی کام کرتی ہیں. جو عورتیں کپڑا پہنے ان پہ نظر ڈالو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا. تو جو پکچر میں کام کرنے والی عورتیں ننگی کام کرتی، آدھے کپڑے پہنتی، جب 3 گھنٹہ ان کو گھور گھور کے دیکھتے ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ مسلمانوں مرنا نہیں ہے تمہیں، میرے بھائیوں مرنا. اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. ہمارے باپ دادا مر گئے، ہم بھی مر جائیں. کوئی رہا؟ مالدار بھی گئے، غریب بھی گئے، جوان بھی گئے، بڈھے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی، سب گئے، ہم بھی جائیں. بہت دن یہ ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا میں جانے کے لیے آئے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دنیا ختم ہونے والی، آخرت باقی. ارے جب امام حسین ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے محبوب کا محبوب ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟
اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو نبی اور ان کا خاندان رہ سکتا، لیکن وہ لوگ بھی دنیا سے، کیونکہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوبوں کو دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا، اور مردودوں کو بھی اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ایک ان کے لیے ٹھکانہ ہے نا، خطرناک ٹھکانہ۔ کون سا ٹھکانہ؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، پاپیوں کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ من موجی سے زندگی مت گزارو، یہ جو رزق میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، دل بے چین ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے بدن بھی کھجاتا ہے نا تو گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے، بدن میں اگر کھجلی بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، آنکھیں جو پھڑپھڑاتی ہیں نا گناہ کی وجہ سے، اللہ اکبر، اگر ہمارے کپڑوں پہ داغ دھبے بھی لگتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دو، گناہ میں کوئی عزت نہیں، گناہ میں کوئی سکون نہیں، گناہ میں کوئی قرار نہیں، گناہ چھوڑو، زندگی کو انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، خود بھی تعلیم حاصل کرو، تعلیم کو عام کرو، ایجوکیشن کو عام کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤ، بس گناہ مت کرو۔ اسلام نہ کھانے کو منع کرتا ہے، نہ اچھی بائک کو منع کرتا ہے، نہ اچھے موبائل کو منع کرتا ہے، نہ اچھے کپڑوں کو منع کرتا ہے، نہ اچھی عمارتوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام کچھ منع نہیں کرتا، اسلام تو کہتا ہے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی، اور دنیا اللہ اکبر میں اچھا پہننا اچھا کھانا پینا منع نہیں، بس حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام چھوڑ دو۔ اور اگر جنتی بننا ہے تو یزید کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے جنتی نہیں بن سکتے، جنتی بننا ہے تو امام حسین کا کردار، نگاہوں پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، کسی کا دل مت دکھاؤ، ایسی بات مت کرو۔ آج تم ماں باپ کو ستاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، چڑیا کووں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، کتوں کو جو ستائے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، جو ماں کو ستائے کیسے حسینی ہے، ماں کو گالی دیتے ہیں۔ بیوی کوئی فرمائش پوری کرے تو بیوی کوئی فرمائش کرے تو اس کو پوری کرنا اچھی بات ہے، میں بری بات کرو، لیکن ماں باپ کی بھی تو فرمائشیں پوری کرو، ماں باپ کی نہیں کرتے۔ بچے کہہ دے تو ان کو شو روم میں لے جاتے ہو، ماں باپ کو کبھی شو روم لے گئے؟ کیسے حسینی ہو؟ سنو حسینیت کیا ہے۔ امام حسن پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا، امام حسن، توجہ ہے، امام حسن نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں۔ لوگ کہتے تھے تمہاری ماں تو بڑی عظیم تھی بھائی، کتنی رسول اللہ کا جزو، رسول اللہ کے کلیجے کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، ارے ان کی نالین اگر مل جائے۔ اللہ اکبر، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے بڑے عزیز دوستوں نے پوچھا کہ سید تیری اکثر دعا قبول ہوتی ہے، تیری دعا ہم نے دیکھا کہ فوراً قبول ہو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں کوئی استغفر اللہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے دوست مجھ سے قریدتے رہتے ہیں کہ تیری دعا میں بڑی ہم نے تاثیر دیکھی، تیری دعا ہمیشہ قبول ہوتی۔ میں کہا ہاں، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ گنہگاروں کی جلدی سنتا ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تو کہا کوئی راز بتا جو تیری دعا ہمیں جلدی قبول ہو۔ میں نے کہا جب میں دعا جلدی قبول کرانا چاہتا ہوں تو میں کچھ لوگوں کے نام لیتا ہوں۔ نمبر 1 رسول اللہ کی امی ابا کا وسیلہ دیتا ہوں، اور پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ، پنجتن پاک کا وسیلہ خاص طور پہ، رسول پاک اور سیدہ پاک کا وسیلہ، اور پھر اولیاء کی کائنات میں حضور غوث اعظم اور غریب نواز کا وسیلہ۔ میں نے کہا جب یہ وسیلے میں پڑھتا ہوں اللہ میری سنتا ہے، الحمدللہ۔ ایک بات سچی کہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا، ابھی کہتا، جب میں یہاں آیا بارش تیز ہو گئی، میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے کہا سیدہ کا وسیلہ مجھے تقریر کرنے دے۔ ورنہ اتنی بارش میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں سے دل لگا کے دیکھو، سیکنڈ میں بات خدا سے نہ منواؤ تو پھر کہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائیو؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو دامن آیا نا ان ہستیوں کا، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اور یہ وہ اوتھینٹک محبوب لوگ ہیں جن کی محبوبیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کہا۔ میں نے بارش بند ہونے کے لیے دعا نہیں کی، میں نے کہا مجھے تقریر کرنے دی، بس
بارش ہو یا نہ ہو یہ مولا تیرے کام ہے، میں کیا دخل دوں گا اس میں، لیکن میرا کام ہے کہ میں اتنا روپیہ لوگوں نے خرچہ کر کے مجھے بلایا، میں تقریر کروں گا، مجھے تقریر کرنی۔ کوئی گیا گھر دیکھ رہے، ورنہ اتنی بارش میں باپ بھی بٹھائے تو کوئی نہ بیٹھے، لیکن یہ سیدہ کی کرامت۔ بھائیو ان لوگوں سے دل لگاؤ، زمین پر کامیابی تمہاری کنیز نہ بنے تو پھر کہنا، دل لگاؤ نا، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں کریں گے اور ہم ان سے دل لگا لیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی۔ ہاں تو تمہاری جو خوشی ہے نا پنجتن، وہ میری خوشی، جس میں تم راضی ہو نا اس میں ہم راضی ہیں، جو تمہیں پسند نہیں نا وہ ہمیں پسند نہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں کے ساتھ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کہا آپ کی ماں تو بہت عظیم ہے، واقعی بہت عظیم ماں ہے بھائی، میں نے ابھی عرض کیا نا سیدہ کی کرامت تو میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، لیکن اتنی عظیم ہے وہ، اتنی عظیم، کتنی عظیم ہے وہ، بس 2 باتیں کر دوں اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، اتنی عظیم ہے وہ، فرشتے نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انبیاء نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ساری کائنات کا ہر عزت دار جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے وہ نبی جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزتوں کی کوئی انتہا، عزتوں کی کوئی، دنیا میں نبی کھڑے اور میدان محشر میں کتنی مائیں گزرے گی محشر میں، کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں، کتنی بیٹیاں گزرے گی کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں، ایک ہستی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین، صرف سیدہ فاطمہ کے لیے محشر میں اعلان ہوگا، محشر والوں گردنیں جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، نبی کی بیٹی فاطمہ پولیس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حیدر، 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 حیدر۔ ہے کسی کی ماں ایسی؟ بولو ہے کسی کی ماں ایسی؟ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ ہے کسی کی بیوی ایسی؟ ہے کسی کے گھر میں ایسی شہزادی تو لاؤ۔ ارے تاج محل بنانے والے تاج محل بنا گئے مگر ان کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی آئی؟ ارے جس کے گھر میں ایسی بیٹی وہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، جس کے گھر میں ایسی بیوی ہے وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، جس گھر میں ایسی ماں ہے وہ حسنین کریمین کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سینہ سبحان اللہ۔ فخر سے چوڑا ہوتا ہے کہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جس مذہب میں سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ناز کرے کم ہے، ارے لوگ تو اپنی بیوی بچا نہ سکے لیکن میرا مذہب وہ ہے کہ بیٹی ایسی بچائی کہ اس کے سر کے دوپٹوں کو نہ چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا۔ سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا، سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا، مجھے امام احمد رضا کے 6 مصرے یاد آ گئے جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، جب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو ہر جگہ پڑھتا ہوں اور اپنے لے میں پڑھتا ہوں۔ سرکار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت محدث بریلی، ان سے ہمیں مجھے بہت پیار ہے۔ مجددوں کی دنیا میں 14ویں صدی کا مجدد میرے دل کے افق پر 14ویں رات کے چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ ہاں لوگ ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں لیتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے لیتا ہوں کہ اس نے جیسی تعریف نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی ہے 14ویں صدی میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہا کہ لوگ تجھے لالچی کہتے ہیں کہ تو لالچ سے نام لیتا ہے۔ میں نے کہا لالچ سے کیوں نام لے، لالچ تو یہی ہے، میں لالچی ہوں ضرور۔ میں سوچتا ہوں احمد رضا تو نے میرے نبی کے نام کی مالا جپی، میں تیرے نام کی مالا جپوں تاکہ میرا یار خوش ہو جائے،
جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ناراض ہو کے کہتے ہیں ہم نے امین القادری کو نہیں بلانا۔ میں کہا ٹھیک ہے اچھا بات نہ بولا، کہا وہ آلات کا شعر پڑھتا ہے۔ میں کہا اچھی بات ہے کوئی نہ بولا، نہ میں ان کے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ ان سے دشمنی رکھنے والوں کا دل دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں، میں تو اپنے یار کی خوشی کے لیے۔ عام مسلمان سے جب بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو ولی سے جو بغض رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر۔ اور کیسی تعریف کی سیدہ کی، کہتے ہیں نور۔ بنگال ہے میں جانتا ہوں، بنگال والے اردو نہ سمجھیں گے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنگال والوں، اقبال نے شعر کہا تھا تو 6 مصروں میں 6 نسبتیں پڑھی تھی، میرے امام نے 1 نسبت میں 5 نسبتیں پڑھی۔ ذرا کہتے ہیں سیدہ کیا ہے؟ نور ہے، نور 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 کیا ہے؟ نور نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، جب چوتھے آسمان کا نور ایسا ہے تو نبی کا نور کیسا ہو؟ کہتے ہیں نور بنت نور، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے، نور ہے خود اور نور کی زوجے نور، ان کا شوہر بھی نور ہے، ان کا شوہر بھی، لاؤ نا کوئی خاندان ایسا کہ بیٹی بھی نور، باپ بھی نور، شوہر بھی نور ہے۔ پھر کہتے ہیں ام نور نور، وہ نور نور کی ماں ہے، ایک نور حسن ہے ایک نور حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، وہ کہتے ہیں جو خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نور کی چمک دمک ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، سب ساتھ میں مل کے پڑھو مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، ایسے پڑھتے ہیں سنی اہل بیت کی شان۔ بنگال والوں کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ہماری آواز ایسی نہیں ہے، لیکن وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ بس اس لالچ سے میں ہر جگہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، کئی برسوں سے محفل میں جب سیدہ کا نام آتا ہے پڑھتا ہوں، بس سیدہ کی توجہ ہو گئی، میرے خاندان کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ نور مل کے پڑھ لیں، سب مل کے پڑھ، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، وہ نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ سیدہ کی توجہ، ان کے بابا کی توجہ جائے، سب مل کے پڑھو، تیری نسل بچہ بچہ، مل کے سب جھوم جھوم کے قلندروں کی طرح پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے، نسل پاک، تیری نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ جس کے لیے دنیا میں رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور میدان محشر میں سب کی گردنیں جھکا دی جائے گی۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں اپنی اس ماں کے ساتھ کبھی میں نے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ تمہاری اماں تو بہت عظیم تھی، بڑی تھی، اللہ والوں کے ساتھ کھانے والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا تھا
کہ جس لقمے پہ میری امی کی نظر پڑے گی اور مجھے خبر نہیں ہوگی اور میں لاشعوری میں وہی لقمہ اٹھا کے کھا لوں گا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ جس دن سے میں نے یہ روایت پڑھی اس دن سے میں بھی یہ کرتا ہوں۔ دسترخوان تو ایک ہی ہوتا ہے، امی کی پلیٹ الگ کر دیتا ہوں، اپنی پلیٹ الگ کر دیتا ہوں، یہ سوچ کر امام حسن کی سنت ہے، یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ اور اس ماں کی فرمائش پوری نہیں کرتے، ان ماؤں کا دل دکھاتے ہو۔ 24 گھنٹہ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بچہ خیریت پوچھے، تمہیں خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو سچی توبہ کر لو، جوا چھوڑ دو، گندی فلمیں چھوڑ دو، بے نمازی پن چھوڑ دو، حرام کاروبار چھوڑ دو۔ بولو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ آخری بات، فیصلہ کرو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ تو نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بولو کون کون وعدہ کرتا ہے امام حسین کے نام پہ کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ ہو سکتا ہے کل محرم کا چاند نظر آ جائے، سال بدلے گا اس سے پہلے ہم اپنی زندگی بدل دیں گے۔ امام حسین تم وہ بادشاہ ہو تم سال بدل دیتے ہو، امام حسین تم وہ بادشاہ ہو تم سال بدل دیتے ہو، تم سال بدل دیتے ہو، تمہارے لیے ہم اپنی زندگی بدل دیں گے، بدلیں گے۔ بولو آج سے نمازی بنو گے انشاءاللہ، حرام کاموں سے بچو گے انشاءاللہ، عورتوں پر غلط نظر ڈالنے سے بچو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ مجھے 1:30 بجے اتر جانا تھا اسٹیج سے، لیکن آپ کا ذوق آپ کی محبت دیکھ کے لمبی ہو گئی اور مجھے 8 بجے تک کلکتہ پہنچنا ہے، اس لیے آپ سلام پڑھیں، خود ہی دعا کریں، میں جاتا ہوں، کوئی میرے پیچھے نہیں جی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی۔ کوئی میرے پیچھے مت آنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، مجھے جانے دے کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔